السلام علیکم ویئرس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ جہاد کے بارے میں بہت سنتے رہتے ہیں، جہاد 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 کا ایک کانسیپٹ ایسا آ گیا ہے جو کہ خاص طور پہ مغرب نے جسٹ ان دا انیمیٹی آف اسلام انہوں نے اس کا تصور ہی بگاڑ دیا ہے۔ جہاد کے معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ جاؤ اور قتل کر دو۔ جہاد تو یہ ہے کہ برائی کے خلاف لڑنا۔ سمپل ڈیفینیشن جہاد کی ہے کہ فائٹ اگینسٹ دا ایول، اینڈ فائٹ ان سو مینی ویز۔ فائٹنگ میں بہت کچھ ہوتا ہے، کوائرل بھی ہوتی ہے زبانی، اور انسائڈ بھی ہوتی ہے، فائٹ آپ کے اندر ہوتی ہے ہمارے، ہم لڑتے ہیں نفس سے۔ سب سے کہنا چاہیے مشکل جہاد جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نفس کے خلاف، اگینسٹ یور ڈیزائرس، اگینسٹ یور وشز۔ تو جہاد کا مطلب ہے کہ جہد کرنا، یعنی کہ جدوجہد کرنا، کوشش کرنا کس کے؟ برائی کے خلاف، ایول کے خلاف، اگینسٹ دا ایول۔ یہ ہے اصل میں۔ اب برائی تو معاشرے میں چل رہی ہے، اگر آپ کسی عام برائی کے خلاف اگر کوئی آواز اٹھاتے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ خود نفس سے لڑ رہے ہیں، اندر کے شیطان سے لڑ رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں۔ اور آپ اگر زمانے سے دیکھ رہے ہیں، زمانے میں کیا ہو رہا ہے، معاملات کیا ہیں ایسے، اور کہیں ظلم ہو رہا ہے، اس کو روک رہے ہیں، اس سے لڑ رہے ہیں، ظالم سے جہاد کر رہے ہیں۔ اب لڑائی زبانی بھی ہو سکتی ہے، ہاتھا پاوی بھی ہو سکتی ہے، قلم سے بھی جہاد ہوتا ہے، لکھ کے، ٹھیک ہے نا، اور وربلی، اور سب سے جو اعلیٰ ہے درجہ پھر وہ جہاد بالسیف، یعنی کہ تلوار سے، یعنی کہ اوزار سے، یعنی لڑے آپ کے بعد کہتے ہیں، جنگ کریں آپ۔ لیکن وہ ہر جنگ جہاد نہیں ہے، بس یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ہر جنگ، ہر لڑائی جہاد نہیں ہے۔ اگر وہ لڑائی چھوٹی سی ہو، ٹھیک ہے نا، ایک گھر میں ہو رہی ہے، آپس میں ہو رہی ہے، دو آدمی کے، صرف دو آدمیوں کے، گروپ میں ہو رہی ہے، سڑک پہ ہو رہی ہے، میدان میں ہو رہی ہے، یہ اگر ساری لڑائیاں میدان میں ہو رہی ہیں، بڑے پیمانے پہ ہو رہی ہیں، اور وہ ہو رہی ہے برائی کے خلاف، اگینسٹ دا ایول، تو وہ جہاد ہوا۔ ادروائز اٹ از جسٹ اے وار، جسٹ اے فائٹ، ٹھیک ہے نا۔ یہ غزہ میں جو کچھ ہوا بھی جہاد نہیں تھا، بلکہ وہ وار بھی نہیں تھی، وہ تو یک طرفہ تھا۔ بس ایک طاقتور بدماش دشمن آ کے بدماشی دکھا رہا ہے اور مار رہا ہے، دھڑ دھڑ لوگوں کو بم پھینک رہا ہے۔ ون سائیڈڈ جو ہوتا ہے وہ لڑائی، اکا دکا جو ان کے جو لوگ اٹھتے تھے بیچارے تنظیمیں، وہ جاتے تھے، لڑتے تھے، حملہ کرتے تھے، ان کو نقصان پہنچایا صرف ڈیفینس میں، تو وہ ایک الگ چیز تھی۔ اینی ویز، تو جو کانسیپٹ عام کیا اس کو علماء نے تو کیا کردار ادا، لیکن علماء سے زیادہ کردار جو ہے وہ ایسے لوگوں نے کیا جو خود جہاد میں شریک ہوئے، جو لڑے جا کر کے، جنہوں نے 9/11 کے بعد سے جو کانسیپٹ ایک آ گیا تھا مسلمانوں کے بارے میں کہ تاثر تھا کہ مسلمز جو ہیں وہ جہاد کے نام پہ ہنگامہ کرنے والے ہیں، قتل و غارت گری کرنے والے ہیں، یہ تاثر جو ہے ختم کیا ان لوگوں نے، ان اسکالرز نے، ان مجاہدین نے، جو کہ جانتے تھے، ایجوکیٹڈ تھے، یا جنہوں نے جہاد میں حصہ لیا، اور وہ جو ایک غلط جو ایک چیز انجیکٹ کی گئی تھی لوگوں میں 9/11 کے بعد کہ اسلام خطرناک ہے، ٹیررسٹ ہے، ٹیررزم کا ایک لیبل جو لگایا مسلمانوں کے اوپر، اس کے خلاف تو جہاد قربانی مانگتا ہے۔ اچھا، اب یہ بات جب کلیئر ہوتی ہے تو بات ہی سمجھ میں آتی کہ جہاد جو ہے وہ جن غیر مسلموں کو سمجھ میں آ گیا، اور جب مسلمانوں کے خلاف سب سے پہلے نیوزی لینڈ میں جو مسجد میں آ کے گورے نے آ کر کے اور اس نے اتنے لوگوں کو قتل کیا، شہید کر دیا، اس کے بعد سے جو دنیا کو آئی، دنیا میں سمپیتھی مسلمانوں سے ہوئی، یہ سارا جو زائنسٹ کا جو پلان تھا 9/11 کا کہ اسلام کے خلاف دنیا کو کھڑا کر دو اور اس طرح ان کو بدنام کرو، مسلمانوں کو، اسلام کو، وہ الٹا ہو گیا۔ تو وہ جو ہے ایک ریئلائز کیا، لوگوں نے دیکھا اور سمجھا، اور جب تک اتنا ٹائم تھا، 9/11 جو ہے 2001 میں ہوا تھا اور آج 25 چل رہا ہے، تو یہ 25 سالوں میں ان 24-25 سالوں میں اتنا فرق آ گیا کہ سوچ، ایک نئی جنریشن آ گئی، اور اس نے دیکھا کہ ہمیں جو بتایا گیا تھا دیٹ واز رانگ، that information was wrong, that perception was wrong, that ideology was wrong, the philosophy was something else behind that، اس کے پیچھے ایک الگ فلسفہ تھا، اور وہ تھا صرف اور صرف لوگوں کو کسی طرح بہانے سے اسلام کے خلاف کھڑا کر دینا۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے کہا نا، آپ سب باتیں ہوئی ہیں اور آپ جانیں گے لوگوں سے بھی کہ اللہ تعالیٰ کے کام دوسرے ہوتے ہیں، ہم کتنی بھی کوشش کر لیں، اللہ چاہے گا تو وہ ہو جائے گا، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ہوا یہ کہ
اسلام کی سمپیتھی میں لوگ کھڑے ہو گئے، اور اب یہ غزہ والا واقعہ ہوا تو ہم تو مار مار کے ختم کر دیں گے. لیکن ہوا کیا کہ جو لوگ نہیں جانتے تھے، فلسطین کو جانتے نہیں تھے یا اس کے ایشو کو نہیں جانتے تھے، سارا یورپ، امریکہ، کینیڈا، دنیا کھڑی ہو گئی. دنیا کھڑی ہو گئی ان کے حق میں. گورنمنٹس کی بات نہیں کر رہا، گورنمنٹس تو سیاسی ان کا معاملہ، تو سیاست سے ہٹ کے تو وہ دنیا کھڑی ہو گئی. اور پبلک جو ہے دے ہیڈ سمپیتھی ود دا پیلسٹینینس. وائی؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ بھائی کس کے ساتھ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے. ون سائڈ مار رہے ہیں، تو وہ تو نہ وار تھی نہ جہاد تھا. تو دین دے کیم ٹو نو کہ واٹس ریئلی گوئنگ آن. اور اس سے فرق بہت زیادہ زبردست پڑا کہ بہت سارے لوگ حلقہ بلوچ اسلام ہو گئے. سو مینی پیپل نان مسلمس اسپیشلی فرام دا ویسٹ، امریکہ، کینیڈا، یورپ، دے ایمبریسڈ اسلام. تو انہوں نے وہ داخل ہوئے. اور ابھی آپ جائیں تو بے تحاشا، آپ مسجد الحرام میں جائیں، سعودی عرب میں عمرے کے لیے اتنے لوگ آ رہے ہیں جو کہ نو مسلم نہیں ہیں. تو اینی ویز پھر آپ واپس آتے ہیں جہاد کے ٹاپک. اب جہاد کا جب کانسیپٹ کلیئر ہو گیا لوگوں کو تو سب نے کہا بھی بہترین ہے، اسلام میں اگر جہاد کا حکم ہے تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ بالکل صحیح ہے. اور وی آل مسٹ ہیو ٹو اسٹینڈ اگینسٹ دا ایول. یہ ایول ہی تھا جس نے غزہ میں لوگوں کو برباد کر دیا، دھسا دیا، دفن کر دیا ان کو ان کے گھروں سمیت، اور لوگوں کو جو کہ لاحقین تھے بیچارے، اور بچے، بوڑھے، جوان، سب اکیلے اکیلے رہ گئے، کوئی دو رہ گئے، اس طرح سے رہ گئے. تو ان کو برباد کرنے والا، ان کے گھروں کو جوڑنے والا، ان کے پیاروں کو چھین لینے والا کیا تھا؟ ون سائڈڈ معاملہ تھا. تو سمجھ میں آ گیا. اب جہاد سب کو سمجھ میں آ گیا جہاد ہے کیا. اچھا آتے ہیں ہم اپنی طرف. ہم خود مسلمان تو اس بات کو سمجھیں کہ واٹ از بیسیکلی جہاد. دیکھیں قرآن میں بھی آیا ہے کہ جب بھی جہاد کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کال کیا صحابہ تیار ہوتے تھے، لیکن منافقین میں بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو بہانہ کر کے اور گھر میں بیٹھ جاتے تھے کہ جی ہم تو نہیں جا رہے ہیں، ہمارے یہاں تو مسئلے ہیں. اور ان کے لیے آیا کہ نہیں، جو جہاد پہ چلے گئے اور جو جہاد پہ نہیں گئے، گھروں بیٹھے رہے، ان میں وہ برابر نہیں ہو سکتے. ان میں بہت فرق ہے. اور ان سے پکڑا جائے گا، پوچھا جائے گا جب اللہ کا حکم آیا تو کیوں نہیں گئے، یوں رسول کی بات نہیں مانی، لبیک کیوں نہیں کہا. تو بھائی جہاد کیا ہے؟ بیسیکلی اٹس اے سیکریفائس. اچھا ایک کانسیپٹ ایک اور ہے کہ جہاد کا مطلب ہے موت، مر جائیں گے. یہ بہت عجیب سی بات ہے. وائی؟ موت تو کہیں بھی آ جائے گی اور کسی وقت بھی آ جائے گی. کسی وقت موت کا کوئی پتہ ہے کسی کو کس کی موت کب ہونے والی ہے؟ نہ مجھے نہ آپ کو، کسی کو نہیں پتا. وہ تو جب آنی آئے کہ آ جائے گی. جہاد پہ جاؤ یا نہ جاؤ، ٹھیک ہے نا، کچھ کرو نہ کرو، کھا رہے موت آ گئی، کھڑے چلتے جا رہے موت آ گئی، ڈرائیو کر رہے موت آ گئی، سفر کرنے ایکسیڈنٹ ہوا موت آ گئی، ٹھیک ہے نا، اپنا نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کریں، بڑی اچھی بات ہے، اس وقت موت آ جائے، اتنی اچھی زبردست بات ہے. تو کسی بھی وقت کسی بھی حالت میں موت آ جاتی ہے. تو موت سے ڈرنا کہ اس لیے جہاد پہ جائیں گے. جہاد میں بقا ہے. جب آپ لڑنے جائیں گے تو کیا سب لوگ جتنے لوگ لڑنے گئے تھے وہ سب جہاد باقاعدے جہاد بالسیف یعنی میدان میں جنگ میں جب گئے تو کیا وہ سب مر گئے، سب مارے گئے؟ نہیں، غازی بن کے بھی لوٹتے ہیں. جہاد کا موت سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل کلیئر کریں، موت آنی ہوگی تو سب بھی آ جائے گی، بغیر دشمن کے مارے بغیر ہی آپ مر جائیں گے اگر موت آنی ہے تو جہاد میں بقا ہے. اگر آپ لڑے اور غازی بن کے لوٹے، اللہ کے سرخرو ہوئے، اور پلس یہ کہ زبردست مضبوط ہو گیا کہ آپ نے ایول کے خلاف جو ہے وہ جنگ کی ہے، اور آپ جو ہیں وہ یہ سہرن جو ہے سیری کا ہو رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب سیری کر لی جائے. تو میں ابھی یہ ختم کر کے آپ سے پھر میں بھی سیری کرنے جاؤں گا. تو اچھا بھی جہاد جو ہے وہ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی بقا ہے، اس میں موت نہیں بقا ہے. اب اس کو کلیئر کرنا ہے کانسیپٹ کو. بقا کیسے؟ وہی والی بات کہ آپ غازی بن کے لوٹے، سرخرو ہوئے، عزت بھی ملے گی اور اللہ بھی راضی ہوگا، اور دنیا میں بھائی فلانا تھا، کسی نے میں نے فلاں جنگ لڑی تھی، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا بھائی. اچھا جی. اور دوسری بات یہ اگر مارے گئے تو مسلمان ہیں نا. تو یہ کانسیپٹ یہ کہ شہید ہوئے، اور شہید مردہ نہیں ہوتے. یہ صاف اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرماتے ہیں وہ زندہ ہیں، کھاتے پیتے ہیں، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں. تو بھائی اگر زندہ ہیں اور کھاتے پیتے ہیں، ہمیں شعور نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کہہ رہے تو کنفرم ہے بات. تو موت تو نہیں ہوئی بلکہ شہادت جیسے عظیم درجے پہ آپ فائز ہوئے. تو کتنا زبردست، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نام آتے ہیں. جہاد میں تو بقا ہی بقا ہے، اور مزے ہی مزے. اگر رہ گئے زندہ، واپس آ گئے تو غازی ہیں اور عزت پائیں گے، اور مال غنیمت ہے وہ بھی لے گا. ساتھ میں یہ کہ اگر شہید ہو جاتے ہیں تو بھی زندہ،
موت کا ہے. تو یہ کانسیپٹ صحیح کریں. اچھا اس کے لیے قربانی ہے, جہاد قربانی مانگتا ہے. کیسی قربانی؟ مال کا خرچ ہوتا ہے آپ کو, اس میں گھر بار چھوڑتے ہیں, آپ دور جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, میدان میں جاتے ہیں, گھر والوں سے دور ہو جاتے ہیں, بیوی بچوں سے, والدین سے دور ہو جاتے ہیں, دوست احباب رشتہ داروں سے دور ہو جاتے ہیں, سب مشقت سہتے ہیں, سفر کی, لڑائی کی, رہنے سہنے کی, یعنی بالکل حلیہ بدل جاتا ہے نا. تو یہ سب قربانی آپ کیوں دے رہے ہوتے ہیں؟ کہ ایک اللہ راضی ہو جائے کہ آپ ایون کے خلاف, شیطان کے خلاف, طاغوتی طاقتوں کے خلاف لڑ رہے ہیں. تو یہ کانسیپٹ اگر ہوگا تو یہ ہے اصل جہاد. اور یہی چیز ہم زندگی میں جب فائٹ کرتے ہیں, غلط فیصلوں کو لوگوں کے روکنے کے لیے, غلط باتوں کو روکنے کے لیے ہم لڑ جاتے ہیں, وہ بہت اس میں سہتے ہیں, تو وہ بھی قربانی ہے. ہم لوگوں کی باتیں سنتے ہیں, ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں, ہم ظالم کو روک رہے ہیں, ہم ظلم کو روک رہے ہیں, ہم غلط کو روک رہے ہیں, تو برائی کو روک رہے ہیں, تو ہم جو بھی اس میں تکلیفیں اٹھائیں گے تو اس میں جو ہے سرخر ہوئی ہے, وہ تو کامیابی ہے. لہٰذا اور جو بیٹھا ہوا خاموش ہے کہ ہو رہا ہونے تو, جو برائی اور ہونے تو ہمیں کیا, ہمیں تھوڑی کیا کر رہے ہیں, خود روکتے نہیں, حکم آیا ہے کہ روکا جائے. ابھی جتنی طاقت, جتنی استطاعت ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس میں بیٹھ جانا کہ جی میری تو ذمہ داری نہیں بنتی, میں تو یہاں ہوں. یہ بنی اسرائیل کہہ رہے تھے کہ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں اور جائیں اور نبی اللہ کے جو ہیں وہ لڑے جا کر کے. استغفر اللہ. تو یہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ جہاد جو مختلف طریقوں سے ہے, جو معاشرے میں ہمیشہ ہمارے ساتھ چل رہا تھا, اس کے لیے قربانیاں چاہیے ہوتی ہیں, ایفرٹس چاہیے ہوتی ہیں, اور پھر زندگی بھی خوبصورت ہو جاتی ہے اور آخرت بھی خوبصورت ہو جائے گی. دونوں کی درخواست سے یاد رکھیے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر نیکسٹ ٹاپک کے لیے کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.